اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اتنے چھوٹے لشکر کو وہ لمحوں میں پیس کے رکھ دیں گے، تم بلا جھجک ان سے جنگ کی ابتدا کرنا، اور جب وہ تم سے ٹکرا رہے ہوں گے تو پھر دیکھنا میں اپنی گھاس سے نکل کر کیسے ان پر ضرب لگاتا ہوں اور کیسے ان کے دامن، ان کی جولی بے شکست بربادی کے سکے ڈالتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اسماعیل بن قاسم رکا تھا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: ابن قاسم، میں جانتا ہوں شالی کے لشکری وحشی انداز میں حملہ آور ہونے کے عادی اور خوگر ہیں، لیکن میرے بھائی، ہم نے ان کی ساری وحشت، ان کی ساری ظلمت، ان کی ساری ستم گری کو نکال پھینکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم دونوں بھائی اپنی پوری مستعدی اور جان نثاری سے کام لیں تو شالی کے دونوں متحدہ لشکر زیادہ دیر تک ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو بڑی جرأت مندی اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے ابن قاسم کہہ رہا تھا: ابن قاسم، میرے بھائی، اب مطمئن رہیں، اب دیکھیں گے کہ میں امیدوں، آپ کی خواہشوں کے مطابق دشمن پر ضرب لگاؤں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے شالی کے پہلے 2 لشکروں کو ڈھیر کیا ہے، اور ان 2 نئے لشکروں کی حالت میں بھی ان سے مختلف نہیں ہوں گی۔ ابن قاسم کے اس جواب سے اسماعیل خوش ہو گیا تھا، پھر دوبارہ وہ رازداری میں کہنے لگا: ابن قاسم، آنے والی شب کو میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اور ضرورت کا سامان سمیٹ کر گھات میں چلا جاؤں گا۔ میرا تمہارا رابطہ قاصدوں کے ذریعے رہے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اٹھو، سورج غروب ہونے والا ہے، مغرب کی نماز کی تیاری کریں۔ کھانے کے بعد میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گھات میں چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد لشکریوں نے کھانا کھا لیا۔ اب خزیمہ بن قاسم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں ہی رہا، جبکہ اسماعیل بن قاسم اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کی گھات میں چلا گیا تھا۔ شالی کے دونوں متحدہ لشکر ظلم کی سرمدی، نخوت کی بیزاری اور نفرت کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بڑی تیزی سے کوہستان اور عرارات کا رخ کیے ہوئے تھے۔ شاید وہ پہلے کی طرح سرزمینوں میں خواری کے تماشے، بربادی کی رسمیں، مقتل گاہوں اور بہت کچھ دیکھنا چاہتے تھے۔ ہانسی اور جبر و ستم کے تلاطم کھڑے ہونے کا عہد کرتے تھے۔ بڑی تیزی سے یہ الغار و یورش کرتے وہ جگہ آئے جہاں جبل ارارات کے بالکل سامنے وادی کے اندر خزیمہ بن قاسم کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ مسلمان مخبر شالی کے لشکریوں کی نقل و حرکت کی پل پل کی اطلاعات ابن قاسم، اسماعیل دونوں کو مہیا کر رہے تھے۔ جس وقت شالی کے دونوں متحدہ لشکر جبل اور ارارات کے دامن میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خزیمہ بن قاسم پہلے ہی اپنے لشکر کی صفیں درست سوار کر چکا تھا۔ یہ صورتحال خاقان کے لشکریوں کے لیے نئی نہ تھی، ایسے تماشے اس سے پہلے وہ بہت دیکھ چکے تھے، لہٰذا آتے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پڑاؤ کی ہر چیز کو استوار کیا اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ شالی کے ان دونوں متحدہ لشکروں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے حملہ آور ہونے میں کرنے میں دیر نہیں کی۔ اپنی صفیں درست کرتے ہی وہ خزیمہ بن قاسم کے لشکر پر شام کے لباس میں پھیلتی دکھ بھری چادر شوریدہ سرزمانے کی خیالی تنگی میں کھولتی موت کی تاریکیوں کی ظلمت کی اندھی لہر میں تعصب کی کھولن اور حیات کی طاقتوں میں آگ لگاتی بستی اجاڑتی آتشی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے خزیمہ بن قاسم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، وہ صرف دفاع تک محدود رہا۔ شالی کے لشکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ قاسم کو اپنا دفاع کرنا بھی انتہائی دشوار اور مشکل ترین ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس کے حق میں انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ کوہستانی سلسلے کی اپنی گھات سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اس طرح نمودار ہوا جیسے خاموشیوں کی ہولناکیوں میں جنوں کے ارتعاش کے لیے کوئی نیاز فطرت نکلتا ہے، جسے دشت و دریا سے ساحلوں کے نقیب آندھیوں کے قائد نکل کر اپنی کارروائی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے کوہ صحرا سے طوفانوں کے انتقام برے خمار کے ساتھ وارد ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسماعیل بن قاسم شالی کے اس متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر اس قدر حملہ آور ہوا جس طرح تاریخ کے اوراق پر تشدد کے لاؤخس خاشاک پر خیر و شر کی آندیاں بکھیرے غبار پر کھولتے طوفان اور اڑتے شرر پر بپھرے سیل روال نزول ہو کرتے۔ اسماعیل بن قاسم کے ان جملوں نے دریاؤں اور آبشاروں کی رفتار میں تیزی خون سے لکھی جانے والی دستانوں کی سی ہولناکی لہو کو منجمد کرتے برفانی طوفانوں جیسا زرد وقت کے ساتھ باہر اسرار نغموں کا نکھار، صدیوں کے تیرگی کے غبارے میں ذرے ذرے پر کرنوں کی مہریں لگائی روشنی جیسی تازگی و شگفتگی تھی۔
شالی کے لشکر کے اب دوسرا مخاطب انقلاب اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ خزیمہ بن خازم ابھی تک آپ کو ان کے مقابلے میں دفاع تک محدود کیے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے خلاف وہ کسی بھی صورت جارحیت اختیار نہیں کر سکتا، اس پر دباؤ اور بوجھ کم ہو گیا تھا، اس لیے کہ شالی کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر اسماعیل بن قاسم نے اس کی صفیں پلٹنا شروع کر دی تھی، لہٰذا ان کے لشکر کا بڑا حصہ سمٹ کر اسماعیل بن قاسم کی طرف بڑھا۔ ایسے میں خزیمہ بن خازم نے بھی دفاع کا لبادہ اتار پھینکا اور وہ بھی سہولت وقت کے سیلاب اور طوفانوں کے حصار کے اچانک نکل پڑنے والے آندھیوں کے شناسہ اور اندھیا کے محرم کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اب شالی کے لشکر کا دو طرف سے قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ پہلو پر اسماعیل بن قاسم نے اس قدر زوردار حملے کیے تھے، دشمن پر ایسا زور ڈالا تھا کہ وہ ان کی صفیں ختم کر کے ہو بہو ان کے لشکر کے وسطی حصے تک موت کا کھیل و رقص شروع کر چکا تھا۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے شالی کے لشکری بڑی تیزی سے اسماعیل بن قاسم کی طرف مڑے تھے، لیکن ان کا مڑنا ان کے لیے ہی موت کا پیغام دے گیا، اس لیے کہ پشت کی جانب سے خزیمہ بن خازم جارحیت اختیار کرتے ہوئے وارد ہوا۔ اس نے بھی قتل عام شروع کر دیا تھا۔ مزید جنگ کے بعد شالی کے لشکریوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور میدان جنگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل بن قاسم اور ابن خازم نے دور تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ کچھ دور تک تعاقب کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ ارارات کے میدان میں داخل ہوئے، یہاں جنگ ہو رہی تھی۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ خزیمہ بن خازم بھاگ کر اسماعیل بن قاسم سے بغل ہوا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم میرے عزیز بھائی، میں تمہیں اس شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عجیب سے انداز میں ابن خازم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل مسکرایا، پھر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، ابن خازم تم بھی عجیب انسان ہو، تم مجھے مبارکباد اس طرح دے رہے ہو جیسے اکیلے نے یہ فتح حاصل کی ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ شاندار فتح حاصل کرنے میں میری تمہاری اور سارے لشکریوں کی کوششیں شامل ہیں۔ اب آؤ پہلے اپنے لشکریوں کو اس شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کا سامان کرتے ہیں، ساتھ ہی دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو مال غنیمت میں سے اپنے لشکریوں کو بھی کچھ تقسیم کریں، اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ خزیمہ بن خازم نے اس تجویز سے اتفاق کیا، دونوں آگے بڑھے، پھر بلندی میں انہوں نے لشکریوں کو اس فتح پر مبارکباد دی، پھر وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ رات خوب گہری ہو گئی تھی، سرما اب اپنے عروج پر آ گیا تھا، آسمان پر گہرے چھائے ہوئے تھے، بارش یا برف باری کا امکان تھا۔ شیروان اور بفون اپنے چند ساتھیوں سے باہر کوہ شہر کے غربی کلیسا کے دروازے پر نمودار ہونے لگے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور بفون دونوں یہی کھڑے ہوئے تھے کہ تم اندر جا کر اٹھا لاؤ، اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اس کا خاتمہ کرتے چلے جانا۔ یہ گفتگو اس نے دھیمے لہجے میں کی تھی، لیکن خاموشی چاروں طرف سے اس طرح گہری تھی کہ لگتا تھا کہ اس کی گفتگو خاموشی کا گریباں چاک کر دیا۔ ایسے میں بفون نے اسے بڑی رازداری سے مخاطب کیا، شیروان آہستہ بولو، جس کام کو ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کے لیے لمحے بے لمحے غارات طوفان اٹھ سکتے ہیں۔ شیروان مسکرا دیا تاکہ پہلے کی نسبت دھیمے لہجے میں کہنے لگا، طوفان کہاں سے اٹھنے ہیں؟ شازیہ کی مدد صرف مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم کر سکتا ہے اور وہ شالی کے لشکر کے ساتھ الجھا ہوا ہے، وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی یا شازیہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد شیروان نے ایک نگاہ کلیسا کی عمارت پر ڈالی، چاروں طرف اتنا سناٹا تھا جیسے سارے جسم خواب آلود ہو گئے ہوں، فکر تک خوابیدہ ہو گئی ہیں اور فطرت کے عناصر نے ہر سو بسیدہ کفن کسی حیرانی اور قبرستانوں کسی خاموشی پھیلا کے رکھ دی ہو۔ شیروان جب خاموش ہوا، بفون نے رازداری میں اسے مخاطب کیا، صرف اکیلی شاریہ کو کیوں اٹھاتے ہو؟ پہلے بھی تم نے میرے اس بھائی کہا تھا کہ اکیلی شازیہ نہیں، ساتھ اس کا بھائی برسک بھی اٹھانا جانا چاہیے۔ دونوں بہن بھائی کو ہم قسطنطنیہ میں نئی فورس کے سامنے پیش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں انعامات سے مالا مال کر دے گا۔ شیروان نے سر کو جھٹک دیا، ہلکا سا ایک طنزیہ قہقہ لگایا، پھر کہنے لگا، بفون، بے وقوفوں اور احمقوں والی بات نہ کرو، فی الحال برسک کو یہیں رہنے دو، ہم صرف شازیہ کو لے کے جائیں گے۔ اگر نسی فورس نے ہمیں شازیہ کا انعام دیا تو ہم اس سے وعدہ کر کے آئیں گے کہ ہم اس کے بھائی برسک کو بھی پکڑ کے اس کے پاس لائیں گے، اس طرح ہمیں دوہرے انعام کی امید ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اسی وقت برسک کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ایک ہی وقت میں ایک انعام دے کر فارغ کر دیں گے۔ شازیہ کو حوالہ کرنے کے بعد جب وہ ہمیں انعامات سے نوازتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ ہم برسک اور اس کے باپ کو بھی تلاش کر رہے ہیں، جو ہی ملے ہم انہیں ان کے پاس پہنچا دیں گے، پھر چند ہفتوں کا وقفہ ڈال کر برسک کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اٹھائیں گے اور نسی فورس کے پاس لے جائیں گے، اور اسے ہم کہیں گے کہ ہم نے دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن چونکہ برسک کا باپ راستے میں ہی ہم سے الجھ پڑا، لہٰذا ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ میرے خیال میں جب ہم ایسا کریں گے تو نسی فورس خوش ہوگا اور پہلے کی نسبت ہمیں زیادہ نوازے گا۔ بفون شاید شیروان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے شیروان نے پھر اپنے مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، اب وقت ضائع نہ کرو، اندر جاؤ، شازیہ کو اٹھا کے لاؤ، کلیسا کے اندر جو بھی مزاحمت کرے اس کا خاتمہ کر دینا، پس و پیش نہ کرنا، لیکن برسک کو کچھ مت کہنا، اس کو زندہ اور سلامت رہنا چاہیے، اگر وہ بھی مزاحمت کرے تو اسے کلیسا کے کسی کمرے میں بند کر کے شازیہ کو اپنے ساتھ لے آنا، احتیاط یہ کرنا کہ شازیہ کے منہ پر کپڑا باندھ دینا، ہاتھ پشت
پر کس دینا، اور اگر برسک شور کرنے کی کوشش کرے تو اس کو منہ پر بھی کپڑا باندھ کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد کسی کمرے میں ڈال دینا اور شازیہ کو باہر لے آنا۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بفون کے وہ مسلح جوان کلیسا میں داخل ہوئے تھے۔ جو ہی وہ کلیسا کے اندرونی دروازے میں گئے، ایک شخص نے جو شاید کلیسا کا ملازم تھا انہیں مخاطب کیا، تم کون ہو؟ رات کے اس وقت کلیسا میں داخل ہونے میں تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس پر ایک مسلح جوان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے ضرر لوگ ہیں، ایسا کرو ہمیں کلیسا کے بڑے پادری کے پاس لے کے چلو۔ وہ شخص ان کے آگے آگے چل دیا، پھر دروازے کے سامنے رک گیا، کہنے لگا، اندر بڑا پادری بیٹھا ہوا ہے، اگر تم اس سے ملنا چاہتے تو مل لو۔ سارے مسلح جوان اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھتے ہوئے بڑا پادری گھبرا اٹھا، اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک مسلح جوان آگے بڑھا اور پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فکر مند اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو ہمارا کہا مانتے جانا، ویسے ہی کرنا جیسے ہم کہیں۔ اگر ہمارے ارادوں ہمارے مقاصد میں حائل ہونے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گے، اپنے کمرے سے باہر نکلو اور ہمیں اس کمرے تک لے چلو جس میں شازیہ اور اس کا بھائی برسک رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلح جوان نے بڑے پادری کو مزید خوف زدہ کرنے کے لیے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ پادری بڑا دلیر شخص تھا، اس ہمت کر کے انہیں مخاطب کیا، تم شازیہ اور اس کے بھائی سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو وہ بڑے بے بس ہیں، دونوں بہن بھائی ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں، انہیں کچھ مت کہنا۔ اس مسلح جوان نے پھر تلوار لہرائی، کہنے لگا، وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، ان پر کوئی ظلم و ستم کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے آگے لگو اور ان تک ہماری رہنمائی کرو۔ پادری چپ چاپ آگے لگ گیا، پھر ایک دروازے پر اس نے دستک دی، تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے والا برسک تھا۔ پادری اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے سارے مسلح جوان بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ سامنے ایک مسہری پر شازیہ بیٹھی ہوئی مسلح جوانوں کو دیکھتے ہوئے بیچارگی بدک گئی، خوف زدہ ہو گئی، اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے بڑے خوف زدہ انداز میں وہ کبھی پادری کبھی مسلح جوانوں کی طرف دیکھتی تھی۔ کمرے میں یہ داخل ہونے کے بعد پادری نے پھر مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، یہ شازیہ ہے اور یہ اس کا بھائی برسک ہے، دیکھو تمہیں ان دونوں سے کیا کام ہے؟ اس پر وہی مسلح جوان جس نے تلوار بے نیام کی تھی گھورنے کے انداز میں پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمیں برسک سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اس سے لینا دینا ہے، نہ ہم اس سے کوئی سروکار رکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف شازیہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس مسلح جوان کے ان الفاظ پر شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائی لرز کانپ گئے تھے، تاہم پادری بڑا بے خوف اور دلیر انسان تھا اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شازیہ اس کلیسا کی بیٹی ہے اور ہم اتنے بے غیرت اور بے میت نہیں ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے کلیسا کی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ شازیہ اس کلیسا میں مسلمانوں کے سالار اعلیٰ اسماعیل بن قاسم کی پناہ میں تھی، وہ امانت کے طور پر اسے کلیسا میں چھوڑ گئے ہیں، لہٰذا اس میں کلیسا میں امانت میں خلل تو نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو جن راستوں سے آئے ہو ان راستوں سے امن و سلامتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوٹ جاؤ، شازیہ سے کوئی غرض و غائط نہ رکھو، اس لیے کہ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت و ناموس سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، لڑکی خواہ نصرانی ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا آتش پرست، کی سب کی عزت و عصمت برابر کی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم سب نہ مسلمان ہو، نہ نصرانی، نہ یہودی، تینوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو میرا دل کہتا ہے تم آتش پرست ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی شازیہ اور اس کے بھائی کو آتش پرستوں نے ہی ڈسا تھا۔ پادری کی اس ساری گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے شازیہ کو پکڑنے کے لیے جب دو مسلح جوان آگے بڑھے تو پادری ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شازیہ اور ان مسلح جوانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھو اس بچی سے کچھ مت کہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک بار تم نے اس پر مظالم کیے تھے، اس کے باپ کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، تو تمہیں کیا ملا؟ اب بھی جب تم نے اس کو لے کر جاؤ گے، اس کا کوئی والی ورث یا اس کا کوئی محافظ ہوا تو یاد رکھنا کہ وہ تم میں سے ایسا انتقام لے گا کہ تمہاری نسلیں تک چیخ چلا اٹھیں گی۔ یہ بھی یاد رکھنا جب تک میرے جسم میں جان ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تم شازیہ کو اس کلیسا سے نہیں لے جا سکتے۔ مسلح جوان پادری کی گفتگو سے طیش کھا گئے، شاید وہ وقت ضائع نہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک نے تلوار بے نیام کی اور بلند کر کے برسائی اور بڑے پادری کا اس نے خاتمہ کر دیا، ایک دوسرا آگے بڑھا، اس نے برسک کے منہ پر کپڑا باندھ دیا، پھر اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد کمرے کے کونے میں ڈال دیا۔ شازیہ ایسے خوفزدہ اور بدکی ہوئی تھی کہ منہ سے آواز تک نہ نکال سکی، اس کی اس بے بسی سے ان مسلح جوانوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اس کے منہ اور آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا، پھر ایک مسلح جوان نے اسے اٹھا لیا، سب باہر نکلے، اس دروازے کو باہر سے انہوں نے زنجیر لگا دی تھی۔ کلیسا میں جو دوسرے لوگ تھے وہ شاید بیچارے امن و آتشی کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور شازیہ کو لے کر وہ کلیسا کی عمارت سے باہر نکلے۔ جب وہ صدر دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیران اور بفون اپنے گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ پھر شیروان نے انہیں مخاطب کیا، میں اور بفون آگے نکل جائیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان چند میل کا فاصلہ رہنا چاہیے تاکہ ہم آگے آگے رہتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ کوئی مزاحمت کرنے والا تو نہیں ہے، اس طرح تم ہمارے پیچھے پیچھے شازیہ کو لے کر آنا۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بفون دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ باقی مسلح جوان بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، شازیہ کو بھی انہوں نے ایک گھوڑے پر ڈال دیا اور وہ بھی وہاں سے کوچ کر گئے۔